العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط السادس ألا يبدل من خبرها موجب، فإن أبدل بطل عملها، نحو ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به، فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد، ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عن ما، وأجازه قوم. وكلام سيبويه رحمه الله تعالى في هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين، محتمل بھی پڑھ سکتے ہیں، للقولين مذكورين، أعني القول باشتراط ألا يبدل من خبرها موجبا، والقول بعدم اشتراط ذلك فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء إلى آخره استوت اللغتان، يعني لغة الحجاز ولغة تميم. یہ بتا رہے تھے کہ لیسا جیسا عمل کرتا ہے ویسا چار حروف اور بھی عمل کرتا ہے. لیسا کیسا عمل کرتا ہے؟ مبتدا کو رفع دیتا ہے اور اپنا اسم بنا لیتا ہے، اور خبر کو نصب دیتا ہے اور اسے اپنی خبر بنا دیتا ہے. تو ایسے ہی چار حرف اور کرتے ہیں، ما، لا، لاتا اور ان. تو ان چاروں میں سے ما کا بیان چل رہا تھا. ما بھی یہی کرتا ہے، زید قائم ہے تو ما زید قائمن کر دیتا ہے، لیکن اس کو اپنا نصب اور رفع دینے کے لیے، زید کو رفع اور قائمن کو نصب دینے کے لیے 6 باتوں کی ضرورت ہے، جس میں سے 5 باتوں کا بیان ہو گیا. 6 باتیں پائی جائیں، چاہے وجودی یا عدمی، 6 باتیں ہوں عدم کے ساتھ یا وجود کے ساتھ، تب جو ہے یہ عمل کرے گا، اور نہیں تو عمل نہیں کرے گا. تو 5 باتیں بیان کر چکے. اس میں 6ٹھی بات کیا ہے؟ الشرط السادس، 6ٹھی شرط، الا یبدل من خبرها، اس کی خبر سے بدل نہ لایا جائے. موجب، مثبت کلام، موجب مثبت، غیر موجب منفی. جس میں نفی نہیں استفہام ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر موجب. تو اس کو یاد کرنے کے لیے آسانی، موجب یعنی مثبت، غیر موجب یعنی منفی. حالانکہ منفی میں کیا ہے؟ نفی نہیں، استفہام بھی ہے، لیکن یاد رکھنے کے لیے، کیونکہ ہر دم بھول جاتا ہے. موجب کس کو کہتے ہیں؟ اس میں ہو نہ ہو دورے تک چلتا رہتا ہے، پڑھانے کے زمانے بھی چلتا رہتا ہے. موجب کس کو کہتے ہیں، غیر موجب کس کو کہتے ہیں؟ موجب مثبت کلام اور غیر موجب منفی کلام. نہ بدل لایا جائے اس کی خبر سے مثبت کو. یہ مثال ہے، پہلے مثال ذہن میں رکھیں. پھر ما زید بشیء الا شیء، شیء کو بدل لایا گیا ہے اس کی خبر سے، بشیء سے. پھر نہ لایا جائے، لا یبدل، اس کی خبر سے نہ لایا جائے بدل کوئی مثبت کلام. جیسے الا لا کے اس کو کیا تو یہ مثبت ہو گیا. بدل نہ لایا جائے، جب نہ لایا جائے تب یہ کیا کرے گا؟ ما زید کو رفع اور خبر کو نصب دے گا. اگر لایا جائے تو پھر اس کا عمل باطل ہو جائے گا. فَإِنْ أُبْدِلَ، اگر بدل لایا جائے
बतल अमलुहा, तो उसका अमल बातिल हो जाएगा। नहवु, जैसे मा ज़ैदुन बिशैइन, नहीं है ज़ैद कुछ भी, इल्ला शैउन, मगर ऐसी चीज़ है, ला युअबउ बिही, जिसका कोई एतबार नहीं किया जाता। ज़ैद कुछ नहीं है, ज़ैद कुछ नहीं है, कोई हैसियत नहीं उसकी, लेकिन उसके बाद फिर वही बात कह रहे हैं, मगर एक हैसियत है कि कुछ एतबार नहीं, तो वही दोबारा इसी को कहा, उसकी कोई हैसियत नहीं, बस इतनी हैसियत है तो कहीं का नहीं है। तो बात वही हुई, बदल हुआ, जैसे ज़ैदुन, ज़ैद तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा भाई हो, ज़ैद है, ज़ैद है तुम्हारा भाई, तो दोनों वही, लेकिन ज़ैद में नाम के साथ और अखूका में निस्बत और जो है रिश्ते के साथ, जो रिश्ता है उसके साथ जिक्र किया है। फी मौज़ि'i रफ़इन, रफ़ा की जगह में, फ़बिशैइन, तो बिशैइन ये रफ़ा की जगह में है खबर मुब्तदा, यानी जब ये इधर बदलने आए तो अब ये माँ तो अमल करेगा नहीं, क्योंकि पहले लगाया था शर्त, अब जब नहीं अमल करेगा तो ज़ैदुन मुब्तदा रहेगा और बिशैइन क्या है, खबर रहेगी, माँ की खबर नहीं रहेगी, अपने मुब्तदा और खबर जो पहले से थे वो रहेगा, उसी को बता रहे हैं। फ़बिशैइन, तो बिशैइन ये रफ़ा की जगह में है, खबरुन अनिल मुब्तदाई, मुब्तदा की खबर है, अल्लज़ी हुआ ज़ैदुन, जो कि ज़ैद है, जो कि ज़ैद है। किसी भी कलाम को, किसी भी मज़मून को समझने के लिए फ़ौरन जो कोई मिसाल जहन में रहना चाहिए, तो जो भी गुफ्तगू होगी तो सब उस मिसाल पे फिट होती चली जाएगी, और मिसाल कुछ जहन में नहीं है तो फिर अल्फाज सिर्फ गुजर रहे हैं, वो समझ में क्या है, फ़र्ज़ी मिसाल, कुछ भी फ़र्ज़ कर ले, जल्दी से कोई मिसाल जहन में आ जानी चाहिए, फिर उसके बाद जब असली मिसाल आएगी तो उस जगह वही दिमाग में बदल ले कि अच्छा ये मिसाल है। नहीं तो किसी भी मज़मून को, जो हम लोगों की किताब यानी सब मानवी ही रहता है अक्सर, इसीलिए जल्दी जहन में नहीं आता, तो उसकी मिसाल कोई फ़र्ज़ कर लेना चाहिए, तो फिर सारी तकरीर उसी मिसाल के ऊपर मुंतबिक होती चली जाएगी, तो समझ में आएगी। फिर हमको कुछ तकरीर करना है तो उतनी लंबी चौड़ी तकरीर नहीं याद रहती, सिर्फ मिसाल दिमाग में लाए तो सारी तकरीर उससे निकालते हैं, पूरी तकरीर याद रहे। इसीलिए हमने कहा कि ये देखो मिसाल देख लीजिए, फिर बता रहे हैं बिशैइन, तो ये बिशैइन रफ़ा की जगह में, ज़ैदुन बिशैइन, ज़ैदुन मुब्तदा रफ़ा की जगह में, बिशैइन भी खबर रफ़ा की जगह में, तो ये बिशैइन रफ़ा की जगह में है, खबरुन अनिल मुब्तदाई, मुब्तदा की खबर है, अल्लज़ी हुआ ज़ैदुन, जो कि ज़ैद है। वला यजूज़ु अन यकून फ़ी मौज़ि'i नस्बिन, और जायज़ नहीं है कि बिशैइन हो नसब की जगह में, ज़ैदुन नसब, ये बिशैइन नसब की जगह में हो, माँ ने अमल किया ज़ैदुन पे, उसको अपना इसम बनाया, बिशैइन को खबर बनाए, तेरा ऐसा जायज़ नहीं है, क्यों, इसलिए कि इससे बदल आ गया तो अमल नहीं करेगा, इसीलिए जायज़ नहीं। खबरन अन माँ, माँ की खबर बनकर, ये जायज़ नहीं है। इतने 3 सत्रों का खुलासा यह हुआ कि छठी शर्त यह है कि माँ की खबर से कोई और बदल न लाया गया, कलाम मूजब, कलाम मुस्बत, अगर बदल लाया गया तो फिर माँ नाराज़ हो जाएगा कि मैं तो अब अमल नहीं करता, मैं जाता दुकान का सामान नहीं लाऊंगा। तो माँ ज़ैदुन बिशैइन, तो बिशैइन जो है ये क्या है, माँ की खबर नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, अपनी खबर जैसे रहता है ज़ैदुन बिशैइन, ज़ैद कुछ है, ये बनेगा। वो अजाज़हु कौमुन, और एक कौम ने इसकी इजाज़त दिया है, बस यही असल शर्त। इसीलिए 3 को मज़मून को समझ करके हमारा पूरे सबक का यहाँ से लेके यहाँ तक का खुलासा ये हुआ कि माँ अमल करता है, इसम को रफ़ा देता है और ख़बर को नसब देता है, लैसा की तरह 6 शर्तों के साथ। 5 पहले हुई, छठी ये हुई तो उसकी खबर से दूसरा बदल लाया जाए कलाम मुस्बत, तब वो अमल नहीं करेगा, न लाया जाए तो अमल करेगा, यानी आदमी शर्त है। अब उसके बाद ये जुज़िया है कि बाद लोगों ने इसके बावजूद भी क्या है, अमल की इजाज़त दी है।
وکلام سیبویہ رحمہ اللہ، اور امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام فی هذه المسألة، اس مسئلے میں، محتمل، یہ زیادہ اچھا ہے اسے اسم فاعل پڑھا جائے، احتمال رکھنے والا ہے، للقولین المذکورین، دونوں مذکورہ قولوں کو، یعنی امام سیبوی یہ کہتے ہیں کہ بدل لایا جائے، جیسے کہ لایا گیا ہے تو بشیء ما کا معمول نہیں ہے، بشیء ما بشیء عمل نہیں کرے گا، ایک قول، دوسرا قول یہ ہے کہ عمل کرے گا، اجاز قوم، یعنی دونوں قول، محتمل للقولین مذکورین کا مطلب یہی ہے کہ شرط پائی گئی تب بھی جو ہے اور نہیں پائی گئی، دونوں شکلوں میں کیا ہے، ما ایک قول ہے کہ عمل کرے گا، دوسرا قول ہے کہ عمل نہیں کرے گا۔ اعنی القول باشتراط الا یبدل من خبرها موجب، یعنی ایک قول یہ کہ شرط ہے، ایک قول کی شرط لگانے کے ساتھ، تو کبھی کبھی مصدر کا ترجمہ ایسے توڑ کر کے کر دیتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے، یعنی یہ قول کی شرط لگائی ہے، یہ توڑنے کا مطلب کیا ہے، اس کا مصدری معنی ختم کر کے فعل کا ترجمہ کر دیا جائے۔ القول، اعنی القول باشتراط، یعنی قائل ہونا کہ یہ شرط ہے کہ نہ لایا جائے بدل اس کی خبر سے کوئی مثبت کلام، والقول اعنی کا یہ بھی مفعول بھی ہے، دوسرا قول یہ عدم اشتراط ذالک، اس کے شرط نہ لگانے کا قول، شرط نہیں لگائی ہے، لہذا 5 باتیں پائی گئی تو عمل کر لے گا، چھٹی شرط ہی نہیں ہے۔ فإنه قال بعد ذکر المثال المذکور، کیونکہ انہوں نے کہا ہے مثال مذکور کے ذکر کرنے کے بعد، وَهُوَ مَا زَيْدٌ بِشَيْءٍ إِلَىٰ آخِرِهِ، اور وہ مثال ہے مَا زَيْدٌ بِشَيْءٍ إِلَّا شَيْءٌ لَا يُعْبَهُ بِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ، یہاں تک۔ کبھی کبھی لکھا رہتا ہے آہ لکھا رہتا ہے، تو دیوبند سے فون آیا، ایک لڑکا یہیں پڑھتا تھا، چلا گیا تھا مشکات کا، تو فون آیا کہ حضرت تو کتابوں کے آخر میں لکھا رہتا ہے، حاشیہ واشیہ میں آہ لکھا رہتا ہے، تو آہ نکل جاتی ہے، اس کا معنی نہیں معلوم رہتا کیا ہے آہ، تو آہ کا مطلب یہ ہے الی آخرہ کا شارٹ فارم ہے، الی کا الف لے لیا اور آخرہ کا ہا لے لیا، تو کیا ہو گیا آہ، یعنی الی آخرہ۔ اب وہاں چھوٹا سا حاشیہ لگانا رہتا ہے، تو الی آخرہ لکھیں گے تو دوسرے سب سے لگ جائے گا، اسی لیے چھوٹا سا لکھ دیتے آہ، یعنی یہاں بس ختم ہو گیا، الی آخرہ آپ سمجھ جائیے۔ استوت اللغتان، دونوں لغتیں برابر ہیں، یہ اس میں لکھا ہے، یعنی دونوں لغتیں برابر ہیں، اس کو عامل مانا جائے موجب کی صورت میں یا نہ مانا جائے۔ استوت اللغتان، دونوں لغتیں برابر ہیں، لغت کا مطلب دونوں طرح پڑھنا برابر ہے، لغت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس پر زبر بھی دے سکتے ہیں، پیش بھی دے سکتے ہیں، اسبع اور اسبع، یہ دو لغت ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی کہ اس کو ماں کا منصوب بھی بنا سکتے ہیں، اور ماں کا منصوب نہ بنا کر کے خود اس کو اپنی خبر بنا سکتے ہیں، جیسے خبر پہلے سے دو لغت ہو گئی۔ یعنی لغت الحجاز و لغت تمیم، لغتان کی تشریح کر رہے ہیں، یعنی دو طرح پڑھ سکتے ہیں، لغت حجاز اور لغت تمیم۔ لغت حجاز میں شرط ہے، لغت تمیم میں وہ عمل ہی نہیں کرتا۔ واختلف شراح الكتاب فيما يرجع الى قوله استوت اللغتان، اور کتاب کے شارحین نے اختلاف کیا ہے اس مسئلے میں جو لوٹتی ہے، ان باتوں میں جو لوٹ رہی ہیں ان کے قول استوت اللغتان کی طرف۔ فقال قوم، یعنی شارحین نے لغتان، دو لغتیں برابر ہیں، تو کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، کیا کہا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ فقال قوم، تو ایک قوم نے جو ملغی میں رہتی ہے وہ نہیں مراد ہے، نحوی قوم، نحوی، جب نحوی بحث ہو رہی ہے تو نحوی لوگ ہی مراد ہوں۔ فقال قوم، تو ایک قوم نحویوں کی، اس نے کہا ہے وہ راجع الی الاسم الواقع قبل الا، کہ وہ لوٹے گا اس اسم کی طرف جو واقع ہے الا سے پہلے، الا سے پہلے یہ اسم ہے، اس کی طرف لوٹے گا۔ والمراد انه لا عمل لما فيه، یعنی
مراد یہ ہے کہ نہیں عمل ہے ماں کا اس میں، ماں کا اس میں عمل نہیں ہے۔ فاستوت اللغتان، تو دونوں لغتیں برابر ہو گئی، فی انہ مرفوع، کہ وہ مرفوع ہے۔ وہؤلاء هم الذین شرطوا فی اعمال ما الا یبدل من خبرها موجب، یہ وہی نحوی حضرات ہیں جنہوں نے شرط لگائی ہے ماں کے عمل کرنے میں کہ بدل نہ لایا جائے اس کی خبر سے کلام مثبت، بدل نہ لایا جائے اس کی خبر سے کلام مثبت، اور جب بدل لایا گیا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، مبتدا خبر رہیں گے، ماں عمل نہیں کرے گا۔ وقال قوم، اور دوسرے لوگوں نے کہا ہوا راجع الى الاسم الواقع بعد الا، یہ راجع ہے اس اسم کی طرف جو واقع ہے الا کے بعد، والمراد انه يكون مرفوعا سواء جعلت ما حجازیتا او تمیمیتا، اور مراد یہ ہے کہ الا کے بعد والا مرفوع ہوگا چاہے ما کو حجازیہ بنائیے یا ما کو تمیمیہ بنائیے۔ استوت اللغتان میں انہوں نے کہا کہ دونوں لغتیں برابر ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ ماں کو حجازیہ بنا کر کے بشیء کا معمول بناتے ہیں، یعنی وہ منصوب ہے، اور یا تمیمیہ بنا کر کے بشیء کو مرفوع بناتے ہیں کیونکہ ماں عمل نہیں کرے گا۔ ان دونوں شکلوں میں الا شیء پہ رفع ہی ہے، دونوں لغتیں برابر ہیں، ادھر برابر ہے، ادھر جو بھی آپ کہیے، لیکن شیء کیا رہے گا، مرفوع رہے گا۔ تو مرفوع ہونے میں دونوں لغتیں اس سلسلے میں برابر ہیں، آپ ادھر چاہے جو پڑھو اس پہ کیا رہے گا، الا کے بعد والے پہ رفع رہے گا۔ هؤلاء هم الذين لم يشترطوا في اعمال ما الا يبدل من خبرها موجب، اور یہ وہی نحوی ہے جنہوں نے شرط نہیں لگائی ہے ماں کے عمل دینے میں کہ بدل نہ لایا جائے اس کی خبر سے کلام مثبت کو۔ وتوجیہ کل من القولین، اور ان دونوں میں سے ہر قول کی توجیہ، ہر قول کی توجیہ، توجیہ کی تعریف لکھی ہے الفوز الکبیر میں جو کل آپ لوگ پڑھ رہے تھے، آخر میں بعد میں لکھا ہے توجیہ کہتے ہیں کسی بھی کلام کا مطلب بیان کرنا، کوئی بھی، اب یہ عبارت پڑھی کچھ مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جو بھی مطلب بیان کر دیا جائے اس کا نام کیا ہے، توجیہ۔ تو توجیہ کا مطلب وجہ بیان کرنا، وجہ کا مطلب مرادی معنی، تو اس لیے بہت ساری توجیحات کہتے ہیں، بہت ساری اس کی توجیحات تو بول کے چلے جاتے ہیں، اور طالب علم سمجھتا ہے لیکن نہیں سمجھتا، اس سے پوچھا جائے سمجھے تو کہاں سمجھے، اس سے کہا جائے بیان کرو تو نہیں بیان کرے گا، تو سمجھتا ہے کہ مطلب کہاں میں سمجھتا ہوں، اور کہاں بیان کرو تو نہیں بیان کر پاتا، تو نہیں سمجھتا، یعنی سمجھ گیا، اس کا ایک آئیڈیا ہو گیا لیکن صحیح سے نہیں سمجھا کہ اس کو پھر کہہ سکے، بیان کر سکے۔ بہت ساری چیزیں ایسی رہتی ہیں جو سمجھا ہوا ہے، جیسے یہ کہا جائے کہ ہنسی کی تعریف کرو تو سمجھتا ہے کہ ہنسی کس کو کہتے ہیں، لیکن اب تعریف نہیں کر پا رہا ہے، کیسے کہ تعریف، کیونکہ یہ تو بہت عام ہے، اس کو کیا تعریف کریں گے، غصے کی تعریف کرو تو غصے کی تعریف نہیں کر پاتا لیکن جانتا ہے غصہ کس کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے مضمون ہوتے ہیں تو اس کی بھی تعریف لکھی رہتی ہے۔ اچھا، جب تعریف لکھی رہے گی جو اپنا سمجھا ہوا ہے وہی آئے گا، لیکن اب کہنے کا طریقہ بھی آ گیا کہ ہاں میں اسے بیان بھی کر سکتا ہوں، جیسے توجیہ، اس کی یہ توجیہ ہوتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھی مطلب بیان کر رہے ہیں، لیکن اب پوچھا جائے توجیہ کسے کہتے ہیں تو اب وہ رک جاتا ہے آدمی۔ تو توجیہ کا مطلب یہ ہوا کسی بھی عبارت کا مرادی معنی بیان کر دینا، کسی بھی عبارت کا مرادی معنی بیان کر دینا۔ وتوجیہ کل من القولین، اور ہر قول، دونوں قولوں میں سے ہر قول کا مطلب، وترجیح المختار منہما، اور ان دونوں میں سے پسندیدہ کو راجح قرار دینا، وہو الثانی، اور وہ دوسرا قول ہے، وہو الثانی، اور وہ دوسرا قول ہے، لا یلیق بہذا المختصر، اس مختصر کتاب میں لاک ڈاؤن کے موسم میں مناسب نہیں ہے، یعنی اس کی بہت لمبی تشریح ہے، دلائل عقلی نقلی کے ساتھ بیان کرنا، کہ اس مختصر میں اس کی گنجائش نہیں ہے، صرف یہ دو قول یاد ہو جائیں بس وہی کافی ہے۔ تو ایک قول کیا ہے، ایک قول یہ ہے کہ بنو تمیم کی لغت
میں کیا ہے ما عمل نہیں کرے گا، اور حجاز کی لغت کیا ہے کہ عمل کرے گا۔ اب اس کے بعد اس کا بدل لایا جائے کلام مثبت، بدل لایا جائے کلام مثبت، تو پھر جو ہے اللہ کے بعد والوں کی طرف کچھ لوگوں نے پھیرا ہے اور کچھ لوگوں نے اللہ سے پہلے۔ اب اگر اللہ سے پہلے پھیرا ہے تو یہ بات ہوگی کہ اگر بدل لایا جائے تو اللہ سے پہلے جو بشیئن ہے اس میں کیا ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے بعد سے اس کا تعلق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر کوئی بھی لغت حجاز لغت تمیم کچھ بھی لائیں لیکن شیء مرفوع ہے، تو اس کو بعد میں اچھی طرح سے پڑھ کر کے اس کو ملا لینا ہے۔ اور اس کے بعد بھی خلاصہ یہ نکلا کہ ماں کے عمل کرنے کے لیے 6 باتیں ضروری ہیں، اور 6ٹھی بات یہ ہے کہ اس کی خبر سے مثبت کلام کے ذریعے بدل نہ لایا جائے۔ اگر بدل لایا گیا تو لغت حجاز والے جن کی بات چل رہی ہے وہ یہ کہیں گے کہ پھر جو ہے ماں اس میں بشیئن میں عمل نہیں کرے گا۔ تو ان 3 سطروں میں بیان کیا ہے۔ تو یہ اس سبق کا خلاصہ ہوا بس۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.